يا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے درس میں یہودیوں کے بخل کا تذکرہ ہوا. آج کی آیات بھی اسی سلسلے سے متعلق ہیں. یہ بات معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے. مدینہ منورہ کے ارد گرد یہودیوں کی بڑی تعداد تھی. خیبر ان کا سینٹر تھا، گڑھ تھا. اس لیے بعد میں بنو نذیر وغیرہ جلا وطن ہو کر خیبر ہی میں مقیم ہوئے تھے. تین بستیاں اور تھیں مدینہ کے ارد گرد یہود کی. ایک بنی قینوقا، ایک بنو نذیر، ایک بنی قریظہ. تین تین چار چار میل کے فاصلے پر یہ آباد تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی دعوت اور دعوتی پیغام دے کر بنو قینوقا کی طرف بھیجا. اس دعوت نامے میں مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ایمان لے آؤ.
کیونکہ تم اپنی کتابوں کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا جانتے ہو۔ اس کی گواہی خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اور تم اس کو کہتے بھی رہے ہو۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ساتھ ہی یہ دعوت بھی تھی کہ نماز قائم کرو اور زکاتیں ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو۔ یہ خط لے کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بنی قینوقا میں پہنچے۔ اس وقت یہودیوں کا بڑا عالم ابن عازورہ بیت المدراس، یعنی ان کا جو کمیونٹی ہال تھا جہاں تمام اجتماعی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہاں درس دے رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پیش کیا تو پڑھ کر کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا فقیر ہے علیاذ باللہ، اور ہم مالدار ہیں۔ اسی لیے تو وہ ہم سے قرضہ طلب کرتا ہے۔ یہودی عالم نے یہ بھی کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر سود حرام کیا ہے اور ہمارے لیے جائز بنایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قدر غصے والے تھے، خلاف حق بات کوئی کہے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو برداشت نہ کر سکے اور یہ اس یہودی عالم کو ایک تھپڑ مار بیٹھے۔ بلکہ یوں بھی کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اگر ایگریمنٹ نہ ہوتا تو تلوار سے تیرا کام تمام کر دیتا تھا۔ ابن عازورہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ شکایت کی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے اسے تھپڑ رسید کیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی جس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس نے ایسا جملہ کہا تھا جس کو اب میں دہراؤں گا نہیں۔ کوئی تھا اس وقت وہاں کہ حضور میرا تو گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، سب انہی کے لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اٹھا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور تصدیق فرمائی، گواہی دی۔
کہ کسی نے نہیں سنا، تمہارے آدمیوں میں سے تو ہم نے سنا ہے کہ اس نے ایسا بدتمیزی کا جملہ کہا ہے۔ اب جہاں تک اللہ کو قرض حسن دینے کی بات ہے، اسے یہودی اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے الٹے مطلب کی طرف لے گئے۔ الیاذ باللہ، نہ اللہ فقیر ہے، نہ مخلوق کے قرضے کی اس کو ضرورت ہے۔ ید اللہ ملآ، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، رات دن کا خرچ کرنا اس کے خزانوں کو کم نہیں کرتا۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ اے مالداروں، اگر تم یتیموں پر، مساکین پر، غربا پر، فقراء پر خرچ کرو گے، صدقے، خیرات، زکوٰۃ دو گے، تو اس کا اجر مجھ سے لے لینا، میرا وعدہ پکا ہے دینے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان اختیار فرمایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جو اللہ کو قرض دے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کا دگنا چگنا کر کے تم کو دوں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو یقین دلایا کہ تمہارے خرچ کرنے سے تمہارا پیسہ کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا، میل کچیل نکل جائے گا، تمہارا پیسہ پاک ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ جب مال کی زکوٰۃ پوری طرح سے ادا کر دی جاتی ہے تو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو معین فرما دیتے ہیں اس مال کی حفاظت پر۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ کم ہوتا ہے، نہ ایسا خرچ کرنے والا غریب ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی یہاں بے شمار اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر بھی عید سے پہلے دے دیا جاتا ہے تاکہ غربا جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، وہ مزمحل نہ رہیں کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم اکیلے خوشیاں منائیں، ہمارے غریب بھائی نہ منائیں، اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے حج میں جو کمیاں ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے دم کے ذریعے سے انجبار کیا جاتا ہے، تو روزے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کا معاملہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے سلسلے میں جتنے احکام نازل فرمائے ہیں سب بندوں کے اور انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ حلت کے فوائد ہی فوائد ہیں، جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ بھی بندوں کے لیے،
اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے. تو آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، تو یہ کوئی اللہ کو نہیں ملتا، اس کا فائدہ تو بندوں کو ہی ملتا ہے. اس سے استفادہ تو بندوں کو ہی ہوتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری قربانیوں کے گوشت مجھے تھوڑے ہی ملتے ہیں، وہ تو تم کھاتے ہو، تم استعمال کرتے ہو. صدقہ خیرات نکالتے ہو تو امیر کے مال میں سے نکلتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اور مال میں برکتیں ہوتی ہیں، مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور غربا کو ضرورت پوری ہو جاتی ہے. دونوں طرف کام ہوتا ہے. تو بندوں کا کام ہوتا ہے، بندوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس لیے حلت اور حرمت کے احکام. یہودیوں کا حال جب خراب ہوا تو ان کی گستاخیاں تو ہمیشہ سے جاری تھیں. مختلف گستاخیاں یہ لوگ کرتے رہتے تھے، ان کی جسارت اور ہمت کی بات ہے. اور یہ بھی در حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اعتراض اور فبتیاں کسنا اور تان و تشنیع یہ اصل ان کا مقصد تھا. ورنہ حقیقت تو یہ بھی جانتے تھے کہ علیہ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے. جب مالی بحران کا شکار ہو گئے، مال کی کمی ہو گئی، تنگ دست ہو گئے، پھر بدتمیزی کی. پھر کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو جکڑے ہوئے ہیں، ہم کو تو دیتے نہیں. فیاضی کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو وسیع ہیں، کشادہ ہیں، تمہارے اوپر لعنت برسی ہوئی ہے کہ تم محروم ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سنا جو یہودی نے بدتمیزی کی، اللہ کی شان میں گستاخی کی، یہ بڑا جرم ہے. نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا، دین کی شان میں گستاخیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کے شان میں گستاخیاں کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، بچائے، حفاظت فرمائے. ایمان والے کا تو خون جوش میں آ جاتا ہے ایسی باتیں جب سنتا ہے، ایسی باتیں جب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے انصاف کرنے والے، بڑے خزینے دار اور تمام کو عطا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ کوئی ایک گستاخی تھوڑی ہے، یہ ہم نے نوٹ کیا ہے ہمارے یہاں. اللہ تعالیٰ تو سب علم میں محیط ہے، اللہ تعالیٰ کو نوٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لکھنے کی کیا ضرورت. لیکن بطور دلیل کے لکھا ہے. کل قیامت کے دن تمہارا منہ کالا ہوگا، تمہارے سامنے تمہارے کرتوت لکھے ہوئے سامنے آ جائیں گے. سنکتب ما قالوا، ان کو جواب دینے کی تو ضرورت تھی نہیں. یہ جو انہوں نے الزام لگایا تھا اس کا جواب دینے کی تو ضرورت بھی محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ تو سب کو معلوم ہے حقیقت حال، تو معلوم ہے اس کا کیا جواب دینا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا تو عالم یہ رہا ہے کہ تم اس سے بڑے بڑے کام گستاخیوں کے اور بے ادبیوں کی اور بدتمیزیوں کے کر چکے ہو. اس کی طرف جو ہے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا اللہ تعالیٰ نے.
اور فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، تم نے تو ناحق جو ہے انبیاء کرام کا قتل کیا ہے۔ اللہ اللہ، انبیاء کا قتل کرنا کوئی حق ہوتا ہوگا؟ وہ جو رات دن جنت کی طرف بلا رہے تھے، آخرت کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اپنی عبادتوں میں تھے، ریاضتوں میں تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو شہید کیا ان لوگوں نے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا؟ تو نبی کا قتل یہ تو اکبر الکبائر، ایک معمولی آدمی کا قتل بڑا گناہ ہے، تو نبیوں کا قتل تو اکبر الکبائر میں سے ہوگا، گناہوں میں بھی بڑا گناہ، اور بڑے گناہوں میں بڑا گناہ۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر میں سے شرک کرنا ہے، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، پیدا اس نے کیا اور اسی کی ذات کے ساتھ جو ہے پیدا شدہ جو ہے اس کو شریک کر دینا، تو یہ بڑا جرم کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس موقع پر کہ وہ تو صدیوں پہلے کی بات تھی، اب جو مخاطبین یہودی ہیں انہوں نے تو یہ کام انجام دیا نہیں اور ایسا کیا بھی نہیں، تو پھر ان کو یہ بات سنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں صاحب تفسیر قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس عمل کی جو انہوں نے یعنی ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپریشیٹ کرتے تھے اور دل سے خوش تھے، اور ان کے کام کو حق بجانب سمجھتے تھے۔ ایک ناحق کام اور پھر اس کے اندر ساتھ دینا اور ہم نوائی کرنا، یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ کفر کی کاموں کی تعریف کرنا اور دل سے کفریہ اعمال پر راضی ہونا یہ بھی کفر سے کم نہیں ہے، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے کہ کوئی کافرانہ عمل کی خواہ مخواہ تعریف کر دی اور دل میں اس کے برے ہونے کا خیال بھی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین دین عطا فرمایا ہے، اس کی تعریف تو ہوتی نہیں اس سے، اور اس کی خوبیاں تو اس کو نظر نہیں آتی اور دوسری جگہ ان کو خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور یہود کیا کم اور مشرکین کیا کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ ابی بن خلف جو غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیزے کی زد میں آ کر جہنم رسید ہوا، وہ کئی مرتبہ کہتا تھا کہ میں نے یوں گھوڑا تیار کیا اور میں نے یوں نیزہ تیار کیا ہے اور اسی سے میں نبی کو قتل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل میں ہی رہنے دی اور وہی خود ختم ہو گیا، اور لگی تھی ذرا سی زد لیکن چیختا تھا گدھوں کی طرح۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے قتل کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے۔ خود
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ذلیل حرکتیں اور کوششیں کی تھی۔ خیبر میں زہر آلود بکری کا گوشت دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ دین جب تک مکمل نہ ہو جائے وہاں تک کتنی بھی سازش کر لے دین نبی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذمے اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگ کتنی بھی سازشیں کریں گے لیکن یہ دین لوگوں تک پہنچا کر، اور وہ دین نہ آ جائے، جب الیوم اکملت لکم دینکم کا یہ اعلان ہو وہاں تک حفاظت، اور اس کے بعد بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ان کی جتنی سازشیں تھی وہ تمام کے تمام پھیل گئی۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر بھی ایسا ایک مرحلہ پیش آیا تھا، جب چڑھ کر آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کو منہ کے بل واپس کر دیا، لوٹ گئے اور نامراد لوٹے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر میں گئے تھے دیت وصول کرنے کے لیے، وہاں انہوں نے ناپاک سازش رچائی کہ پہاڑ کے نیچے آپ کو بٹھایا اور اوپر سے چٹان گرانے کی کوشش کی۔ وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی گئی اور آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ تو ان کے قبیح کاموں کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی تو تم نے خالی یہ جملہ کہا ہے، اس سے گھناؤنے جرم تمہارے آبا و اجداد اور تم خود جو ہے اب کر رہے ہو، لیکن حفاظت اللہ تعالیٰ جو ہے کریں گے، اور یہ چیز نوٹ کی گئی ہے اور قیامت کے دن تمہارے سامنے آنی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رپورٹ کر کے پیش کریں گے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ ایسے ہی نہیں پیش کریں گے، یہ گستاخیوں کی سزا تم کو ملنی ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور جلانے والا اور خطرناک عذاب تم کو ہونے والا ہے، اور یہ سب کچھ اس بنا پر ہوگا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے جو کیے ہیں کرتوت اور برے اعمال، اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آیا ہے، آنے والا ہے۔ یہ سب بدعمالیوں کا صلہ جو ہے تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، اور جب تمہیں سزا ملے گی مت کہنا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ جرم بھول جاتے ہو اور ظلم یاد رہتا ہے تم کو، تم اسے ظلم گردانتے ہو، لیکن ماضی میں تم نے کیا کیا تھا نظر میں نہیں ہے تمہارے، کون سے عمل پر کیا پکڑ آنے والی ہے یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اس بنا پر تم نے ایسا جملہ کہا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتے، وہاں انصاف ہے، وہاں رحم و کرم ہے۔ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، مگر انسان خود اپنی نافرمانی، بد اعتقادی، بدعمالی اور معاصی کی وجہ سے شدید سزاؤں کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ رمضان کے بالکل آخری وہلے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کچھ جو ٹوٹا پھوٹا کر رہے ہیں اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے، ایسی کئی رمضان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس میں کچھ کرنے دھرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سعید عطا فرمائے، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرمائے، اور جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنا کرم کا سلسلہ جاری ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا سلیم صاحب بڑودہ میں شیخ الحدیث تھے، دارالعلوم تاندلجہ میں،
اور کئی احادیث کی کتابیں پڑھائی تھیں، بڑے اچھے استاد تھے، اور کل ان کا بھی وصال ہو گیا، انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے، اور جتنی حدیث کی اور قرآن کریم کی اور دین کی خدمات کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مساعی جمیلہ کا اپنے شایان شان انہیں بدلہ اور جزا عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ جنت میں اور نعمتوں میں جگہ عطا فرمائے، قبر میں نور برسائے، رشتہ داران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامة مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا راحم المساکین و یا اکرم الاکرمین و یا غیاث المستغیثین و یا ارحم الراحمین، ارحمنا واعف عنا فإنک مجیب الداعین، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، اجرنا من النار یا مجیر، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقاب آبائنا امہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النیران، اللہم اجعلنا عتقاء شہر رمضان، اللہم تقبل صیامنا وقیامنا فی شہر رمضان، اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما أعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم ارفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے کریم، اے رحیم، اے فضل والے، اے غفار، اے ستار، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ پورا مہینہ اے اللہ یہ کہتے ہوئے گزر گیا کل کچھ کریں گے، کل کچھ کریں گے، اے اللہ، اور کچھ کام ہوا نہیں، ٹوٹا پھوٹا ہوا، وہ بھی تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق نہیں، محض اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، خیر اور عافیت کے ساتھ اے الہ العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما دے اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے۔ اے الہ العالمین یہ وبا اور بیماریوں کو ختم فرما دے، نیست و نابود فرما دے، پورے عالم کی حفاظت فرما لے،
اور اے اللہ تیرے گھر کے دروازے کھول دے، مسجدوں کے دروازے کھول دے، اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، رمضان کے باقی اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، فضولیات اور اسراف سے ہماری حفاظت فرما، ضرورت مندوں کا غیب سے تکفل فرما، اور جو ان کی سحری، افطاری اور عید کے سلسلے کا نظم کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اپنی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ہماری ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہماری اولاد احفاد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جن حفاظ نے قرآن کریم ختم کیا اور سنایا اے اللہ اس کو قبول فرما، اور جن حضرات نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرما، اور اے اللہ اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ جن لوگوں نے حفظ کا ارادہ کیا ہے ان کے ارادوں کو قوی فرما، جن کو قرآن کریم یاد ہے ان کو سال بھر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کریم کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کی ہماری غیب سے تربیت فرما، اللہ زبان ذاکر عطا فرما، دل کو شاکر بنا، تیرے احکام پر ہمیں عامل بنا، اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما، ظاہر باطن کے بگاڑ دور فرما، عید کی خوشیاں عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اور ہر قسم کی برائی سے اور غلط کاریوں سے اور فضولیات سے اور اسراف سے اللہ اس دن میں بھی حفاظت فرما، بعد میں بھی حفاظت فرما، نیکیوں کی یہ سلسلے کو دوام عطا فرما، اور اے اللہ یہ وبا اور بلا کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے دور فرما، نابود فرما، اور تیرے بندوں کی حفاظت فرما، غیب سے اللہ اپنی رضا کا سامان فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ گھروں میں ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں اور سننے والوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہے اور جہاں جہاں تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کے حاجات کا غیب سے تکفل فرما، ضرورتوں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے پورے فرما، جن کے کارخانے اب تک شروع نہیں ہوئے خیر کے ساتھ شروع فرما دے، عافیت کے ساتھ برکتوں کے ساتھ شروع فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہے اے اللہ ان کو مناسب اور مبارک رشتے عطا فرما، اور عافیت والے رشتے عطا فرما، ہر قسم کے شرور اور فتن اور آفات اور بلیات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، حسن خاتمہ جب وقت آئے تو دیجیو، سوء خاتمہ سے حفاظت فرمائیو، اے اللہ قبر کو نورانی بنائیو اور جہنم کا گڑھا بننے سے بچا دیجیو، اے اللہ اس کی وحشتوں سے ہماری حفاظت فرمائیو، سکرات کی سختیوں کو آسان فرما دیجیو، اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرمائیو، جب تک زندگی عطا فرمائے عافیت، خیریت، حفاظت، عزت اور صحت کے ساتھ عمر عطا فرمائیو۔ اے الہ العالمین ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔